اسلام آباد ترلائی میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں خودکش دھماکہ، 32 نمازی شہید، 14 میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شامل۔ 29 کی حالت تشویشناک، پولیس کے مطابق فتنہ الخوارج کا خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہوا، روکنے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پمز پولی کلینک اور سی ڈی اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، ہسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ پمز انتظامیہ کی شہریوں سے خون کے عطیہ کرنے کی اپیل، خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، پشاور کا رہائشی، افغانستان سے تربیت لی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار نے 5 ماہ افغانستان سے ٹریننگ حاصل کی، کچھ عرصہ پہلے ہی واپس آیا تھا۔ طالبان کی سرپرستی میں افغان دہشت گرد گروہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے، قوم بزدلانہ کارروائیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کی ترلائی مسجد آمد نماز متاثرہ مسجد میں ادا کی، آئی جی اسلام آباد بھی ہمراہ۔ نماز اسی امام نے پڑھائی جنہوں نے دھماکے کے دوران امامت کی تھی۔ نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد میں شرکت، ہرانگ پرنم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ مسجد اور عبادات گاہیں مقدس ہیں، ہم پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہیں، یہ اب سافٹ ٹارگٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسلام کا نام لینا ہو یا لسانیت اور صوبائیت کا، داڑھی رکھ کر کی جائے دہشت گردی یا داڑھی کے بغیر بی ایل اے کی صورت میں، کوئی شک نہیں ہے یہ اسپانسرڈ بائی انڈیا ہے۔ ان کے ہائیڈ آؤٹ، ان کے ٹریننگ، ہر دفعہ ہم نے یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے افغانستان کو کہ آپ ہمسائے ہیں، آپ پر ہمارے بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ دہشت گردوں کو پال کے مت دیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دھماکے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں، بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ قوم مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت کے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا، زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دھماکے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ملک میں شرپسندی اور بے امنی پھیلانے کے لیے ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ترلائی حملے کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ۔ کہا، نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن کے دشمن ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ کے روکنے پر دہشت گرد نے فائرنگ اور پھر دھماکہ کیا۔ مسجد حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا اور جانا ثابت ہو گیا ہے۔ حملے میں بھارت طالبان گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ بھارت عبرتناک شکست کے بعد پراکسیز کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارت میں اب براہ راست جنگ لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی راولپنڈی خودکش حملے کی مذمت۔ کہا، اس درندگی کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف برسر گوہر بولے، ہم متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں، اب وقت ہے کہ ہر دہشت گرد جہاں بھی ہو جہنم واصل کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی خودکش دھماکے کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت، زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا۔ کہا، حملہ آور انسانیت کے دشمن کی رعایت کے مستحق نہیں، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ مسجد میں نمازیوں پر حملہ انسانیت، امن اور مذہبی اقدار پر حملہ ہے۔ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ فعل ہے، ایسے واقعات کسی صورت برداشت کے قابل نہیں۔ آصف بھٹو نے کہا کہ ہولناک دھماکے کی مذمت کے لیے الفاظ ناکافی ہیں۔ عبادت گزاروں کو نشانہ بنانا بزدلانہ اور غیر انسانی فعل ہے۔ سانحہ اسلام آباد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی پسند تقریبات منسوخ کر دیں۔ لبرٹی اسکوائر پر ہونے والا میگا پسند شو منسوخ کرنے کا اعلان۔ کہا، خارجی عناصر کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف قوم متحد ہو، ملک کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا وقت کی ضرورت ہے۔
ادویات اور خون کی کوئی کمی نہیں، وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی وضاحت، کہا تمام شہداء کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دیں، دستیاب تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی، تمام لواحقین سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ دہشت گرد اسلام اور امن کے دشمن ہے، معصوم شہریوں پر حملہ انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے، افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کو پم ضابط پر شہریوں نے گھیر لیا، مریضوں کے لواحقین کا احتجاج، سٹاف کی عدم دستیابی کا شکوہ، مریضوں کے لواحقین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ روسی صدر کا آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کے نام تعزیتی خط، ولادیمیر پوٹن کا خودکش حملے پر دلی تعزیت کا اظہار، لکھا معصوم شہریوں پر دہشت گرد حملہ غیر انسانی فعل ہے، روسی صدر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا اسلام آباد خودکش دھماکے کی خبر سن کر انتہائی افسوس ہوا، کینیڈا کے عوام پاکستان کے عوام اور متاثرہ خاندانوں کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ، چین، ایران اور برطانیہ کے خودکش دھماکے کی مذمت، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ترلائی میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی ناقابل قبول ہے، امریکہ امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا نماز جمعہ کے دوران ہولناک حملے پر شدید دکھ ہوا، مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب کی مسجد پر ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت، آذربائیجان کا حکومت پاکستان اور عوام سے خودکش حملے پر اظہار تعزیت، ایرانی سفیر نے ایران کی حکومت اور عوام کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت کی، چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں چین پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا میں آپریشن کلین اپ، 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی پراکسی کے 24 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اور اگزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 خوارج ہلاک، خیبر میں 10 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ خارج کے خلاف کارروائیوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ کے نمایاں ثمرات سامنے آنے لگے، وزیر بلوچستان کے بھائی میر آفتاب بھگٹی کی کوشش کامیاب، علاقے کے بدنام دہشت گرد مراغ خان چکرانی نے 25 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ مراغ خان چکرانی نے شدت پسند عناصر کے خلاف امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر کی پاک ازبک بزنس فورم میں شرکت، دونوں ممالک میں تجارتی حجم $3 ارب بڑھانے کا عزم، وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک میں اقتصادی تعلقات خوشائند ہیں، 1 سال میں $45 کروڑ کی تجارتی سرگرمیاں ہوئیں، سرمایہ کاری کے لیے بزنس فورم ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اپنے خاندان نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دیں، بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد پر تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا، دنیا میں امن اور ترقی کے لیے ملک کر کام کرنا چاہیے، نوجوان نسل میں مثبت تبدیلی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں، بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی، اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کا اظہار تشویش، سینٹ میں بولے سابق وزیر اعظم قیدی ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، معالجین اور فیملی کو رسائی نہیں دی جا رہی، حکومت جواب دے، کیا بزرگ سیاستدان بیمار ہوئے تو علاج کے لیے باہر نہیں گئے تھے، حکومت کسی سے نہ ڈرے، کیا ہوگا اگر وہ فیملی سے مل لیں گے، پولیس کیوں پرامن مظاہرین پر تشدد کرتی ہے، مارنا اٹھانا فاشزم میں ہو سکتا ہے، جمہوریت میں نہیں، مظلوموں کی حمایت میں پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا، اگر یہاں نواز شریف ہوتے تو ان کی حمایت کرتا۔ رانا ثناء اللہ کا راجہ ناصر عباس کے بیان پر لفظی ایکشن، کہا قانون کی خلاف ورزی پر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، آپ کورٹ جا کر پٹیشن کیوں نہیں دائر کر رہے، پہیہ جام ہڑتال بھی ایک تشدد ہے، کیا 9 مئی کو پرامن احتجاج ہوا تھا، سیاست کو گالی میں کس نے بدلا،
बीज अगर आप बोएं तो फसल भी काटनी पड़ती है। सेनेटर अमल वली खान के खिताब पर पीटीआई अरकान का शोर शराबा। अमल वली बोले, ऐसे तो लोग मछली मंडी में भी नहीं होते। तीरा में आवाम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। बानी पीटीआई 2 हफ्ते शिकायत करते रहे, आंख का चेकअप न कराया गया। तहरीक इंसाफ का इल्जाम, बानी का इलाज खुफिया रखने पर अदालती दरवाजा खटखटा दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी के लिए याददाश्त रजिस्ट्रार को पेश। लिखा, बानी के पिम्स में खुफिया और उजलत में तिबी अमल की खबरें सामने आईं। हुकूमत ने 5 दिन तक रिपोर्ट्स की तरदीद के बाद तस्लीम किया। जेल कवानीन के बरखिलाफ अहल खाना को तिबी सूरत हाल से लाइल रखा गया। बुशरा बीबी को 4 नवंबर के बाद पहली बार मुलाकात की इजाज़त दी। साबिक खातून अव्वल ने इंकशाफ किया कि बानी 2 हफ्तों तक आंख में तकलीफ का कहते रहे। दर्द में शिद्दत आई तब पिम्स के डॉक्टर ने मुआयना किया। डॉक्टर की राय पर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद तिब्बी रिपोर्ट्स फराहम नहीं की गईं। तन्हाई में रखना आलमी कवानीन और पाकिस्तानी कानून के तहत तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का दावा। कहा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जमात अली शाह अदालत में पेश हुए। बानी के वकील फैसल मलिक की अदालत में किसी भी रिपोर्ट जमा करवाने से मुतल्लिक तरदीद। कहा, जेल इंतजामिया ने कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, ना हमें दी गई।